سندھ سے افسران کے تبادلے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سندھ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فیصلے ماننے سے انکار۔ کئی سال سے سندھ میں تعینات 11 افسران کو تبدیل نہ کرنے کا اعلان۔ مخصوص افسران کا تقرر قبول، 4 افسران کے سندھ میں تعیناتی مسترد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر بڑے افسر کی تعیناتی نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ بر وقت نہیں ہوتے۔ اگر سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، پھر چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں گی۔ تو اس لیے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دا ڈیوٹی کریں۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں، ادروائز پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ وفاق نے مہنگائی کی ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ کارروائی کی دھمکی۔ فواد چودھری بولے کہ سندھ حکومت کے فیصلے بر وقت نہیں ہوتے، یہ گندم ریلیز نہیں کر رہے، کہتے ہیں چوری ہو گئی۔ سندھ نے مہنگائی روکنے کے لیے کارروائی نہ کی تو وفاق کو کرنا پڑے گی، پھر چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ مراد علی شاہ معاملات ٹھیک اور خود کو ان لائن آف ڈیوٹی کریں۔ سندھ میں گندم چوری ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کی انوکھی منطق۔ پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے چیزیں چوری بھی ہو جاتی ہیں اور برآمد بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر سندھ میں گندم چوری ہوئی تو مارکیٹ میں ہی بیچی گئی ہوگی۔ سندھ حکومت اپنی حکمت عملی کے تحت گندم ریلیز کرتی ہے، وفاق کی ہدایات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پی ڈی ایم نے آڈیو لیک منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کی سازش ایک اور ثبوت قرار دے دیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا معاملہ ملکگیر سطح پر اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ ای وی ایم سمیت متنازعہ قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ فضل الرحمان کہتے ہیں گھر سے آئی شہادتیں عدلیہ کی پوزیشن کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بیان حلفی اور آڈیو لیک کے بعد عدلیہ کو اپنے کردار سے مقام بحال کرنا ہوگا۔ سابق چیف جسٹس سے متعلق آڈیو کلپ جعلی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا کو بریفنگ۔ بولے کسی جماعت نے ایسی حرکتیں نہیں کی جو مریم نواز کا ٹولہ کر رہا ہے۔ مریم نواز گروپ لوگوں کی جعلی ویڈیوز بھی بنواتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزراء کی الیکشن کمیشن میں پیشیاں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کو سیز فائر کا مشورہ۔ الیکشن کمیشن سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق سینئر وزراء نے کہا ای وی ایم اوورسیز ووٹ ہمارا کریڈٹ، الیکشن کمیشن سے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے مشورہ مان لیا، وزراء کمیٹی کو ٹاسک دے دیا۔ کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام شروع کر دیا۔ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر عمل درآمد کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری الیکشن کمیشن کریں گے۔ کمیٹی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے استعمال کا جائزہ لے گی۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ پھر میں دنیا میں بھی پھرا ہوں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یا ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی۔ یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں، قرض لینا اور سود دینا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے آدھا پیسہ قرضے کی قسطوں میں چلا جائے تو ملک چلانے کے لیے کیا بچتا ہے؟ ایسے مزید نہیں چل سکتے، ٹیکس کلچر ضروری ہے۔ بقا کا انحصار ایف بی آر پر ہے۔ سابق حکمرانوں نے دوروں پر ٹیکس کے پیسے سے 10 گنا زیادہ خرچ کیا۔ ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آیا۔ 1.5 کروڑ قابل ٹیکس افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ چھوٹے تاجروں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، فکسڈ وصولی ہوگی۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں
ملک میں صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سسٹم میں شفافیت پیدا اور ٹیکس چوری کا سدباب ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی قانون کے مسودے کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ میئر اور چیئرمین ضلع کونسل کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔ منتخب میئر کابینہ تشکیل دے سکے گا۔ 2 خواتین ارکان کی شمولیت لازم۔ صوبے میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ سیالکوٹ اور گجرات بھی میٹروپولیٹن ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار نے آسما جہانگیر کانفرنس سے متعلق الزامات مسترد کر دیے۔ اعلامیے میں کہا کسی ایسے مقرر کو مدعو نہیں کیا جس کی قانون میں ممانعت ہو۔ چند افراد پر پیمرا نے پابندی لگا رکھی ہے لیکن عوامی خطاب پر پابندی نہیں۔ کانفرنس میں شریک کسی مقرر کے خیالات کی توثیق نہیں کرتے۔ آزادی اظہار رائے جمہوری عمل کے لیے بہت اہم ہے۔ آسما جہانگیر کانفرنس کے ذریعے پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ جنگ کے لیے سخت جان اور ہمہ وقت تیار فوج ہیں۔ پاک فوج نے فرض شناسی میں لازوال قربانیاں دیں۔ ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی افسروں اور جوانوں سے گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا بیدیا میں اگلے مورچوں اور لاہور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کور کی آپریشنل تیاریاں اور کورونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ معلوم تھا گھر میں ڈکیتی ہوگی، جان بچانے کے لیے نقدی اور زیورات رکھے۔ نون لیگ کی سینیٹر نصرت صادق کا قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں انکشاف۔ نصرت صادق اجلاس کے دوران واردات کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی۔ کمیٹی میں IG کے پیش نہ ہونے پر چیئرمین کا اظہار برہمی۔ ارکان نے کہا کہ اسلام آباد میں جرائم بڑھ گئے، دن دہاڑے سینیٹر کے گھر ڈکیتی ہوئی۔ افغانستان میں خوراک کا بحران۔ کابینہ نے گندم کی ترسیل کے لیے بھارت کے راہداری استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ بھارت 50,000 ٹن گندم افغانستان بھجوائے گا۔ وفاقی کابینہ نے 38 ادویات کی قیمتوں کا تعین بھی کر دیا۔ کینسر، شوگر، دمہ، جان بچانے والی ادویات شامل۔ پاکستان کے کٹر مخالف امریکی پروفیسر نے بھی طیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ کرسٹین فیر کہتی ہیں بھارت نے پاک فضائیہ کا کوئی F-16 طیارہ نہیں گرایا۔ بھارت واحد ملک ہے جس نے ایک ایسے کام پر فوجی احساس دیا جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ریڈار، تصاویر سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، شواہد کو پرکھا، سب کچرا نکلا۔ مگ کے انجن کو جنرل الیکٹرک کا ظاہر کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے گارڈ کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ امراللہ صالح کے گارڈ ثناء اللہ غفاری کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ثناء اللہ غفاری داعش افغانستان کا مرکزی امیر ہے۔ غفاری عرف شہاب المہاجر کا سرکاری شناختی کارڈ 92 نیوز کو موصول۔ شناختی کارڈ سے غفاری کے نائب صدر کے دفتر کا گارڈ ہونے کی تصدیق۔ تیل کی عالمی سیاست میں تیزی، فی بیرل قیمت کم کرنے سے اوپیک ملکوں کے انکار کے بعد امریکہ میدان میں آ گیا۔ امریکی حکام کا عالمی مارکیٹ میں اپنے ذخائر سے سپلائی بڑھانے کا اعلان۔ 5 کروڑ بیرل اضافی تیل جاری کرنے کے لیے چین، بھارت، جنوبی کوریا، جاپان اور برطانیہ سے رابطہ کر لیا۔ چیئرمین دبئی کرکٹ کونسل کی پاکستان اور بھارت کی سیریز کے لیے میزبانی کی پیشکش۔ چیئرمین دبئی کرکٹ کونسل نے UAE کو پاکستان اور بھارت دونوں ٹیموں کے میچز کے لیے بہترین اور نیوٹرل وینیو قرار دیا۔ اور محبت، خوشبو، رنگوں اور لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہن دینے والی پروین شاکر کا 69واں جنم دن۔ منفرد لہجہ اور شگفتہ انداز بیاں پروین شاکر آج بھی دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔